راتوں میں عید کی تیاریوں میں ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، عید اس آدمی کی نہیں ہے جس آدمی نے روزے نہیں رکھے، عید اس آدمی کی ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کر کے روزے رکھے ہیں۔ حق تھا، ہمیں شرم کرنی چاہیے تھی کہ روزے نہیں رکھے ہم عید منانا شروع کر دیتے ہیں، تو یوں نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نئے کپڑے نہ ملیں تو عید نہیں ہوتی۔ ایک نہیں 1000 نیا سوٹ بھی مل جائے اور رمضان المبارک کی نعمتوں کی حاصل کرنے سے بندہ غافل رہے تو وہ کوئی اس کی عید نہیں ہے۔ عید بنتی تب ہے جب اللہ راضی ہو، عید بنتی تب ہے جب رسول اللہ راضی ہو، عید بنتی تب ہے جب اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کیا جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کے اوپر رمضان کا مہینہ گزرا اور وہ اللہ کو منا نہ سکا، ایسے ہم آج بھی اللہ کو منانا چاہیں تو ابھی رمضان گیا نہیں ہے۔ تو جس بندے نے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں، اللہ کو منایا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، احکامات پہ عمل کیا ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کام نہیں کیے ان کے لیے ٹائم موجود ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کو منا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، روٹھی ماں کو منانا مشکل ہے اور اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے معافی مانگنے پہ بندہ ایک بار سچے دل سے کہہ دے کہ میرے مولا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نہ مان جائے۔ اللہ بندے کی فوراً بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کی معافی اسے عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو حکم فرما کر ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پاک پیغمبر میرے بندوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیں کہ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے میں بہت بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو بہت بڑی معافی ملتی تب ہے جب بندہ معافی مانگنے والا بھی تو ہونا۔ ہم معافی مانگے نہیں، ایسے معافی نہیں ملتی۔ رمضان المبارک ایسے مقدس وقتوں اور ساعتوں کا نام ہے، ایسی مقدس گھڑیوں کا نام ہے جو عام دنوں میں ہمیں صرف تہجد کے وقت میں تھوڑی سی وہ گھڑی میسر ہوتی ہے۔ جو تہجد میں ہوتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت خاصہ پہلے آسمان پہ نازل ہو جاتی ہے، وہی ساعت کی مقدسات ہمیں رمضان کے 24 گھنٹوں میں ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے بندہ گڑ گڑا کے مانگے، دن میں رات میں۔ اس مہینے کی تو نفل فرضوں کے برابر ہے اور اس مہینے کا فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، تو اس مہینے کے فرض روزوں کا عالم کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آخری عشرے میں جہنم کے قیدی آزاد ہوتے ہیں۔ جہنم کی قیدی کا مطلب جیسے دنیا میں کسی پہ FIR درج ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بس میں پھنس گیا، میں پکڑا گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ یہ جب بندہ گناہ کرتے ہیں تو جہنم میں داخلے کے لیے FIR درج ہو جاتی ہے، اور وہ FIR جب درج ہو جاتی ہے نا، اور یہ بات آپ یاد رکھیں، تھانے دار کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ FIR کو کینسل کر دے۔ FIR کو کینسل کرنے کے لیے آپ کو ریٹ دائر کرنی پڑے گی اور سیشن جج بیٹھ کے اس کو کینسل کرے گا۔ ایسے FIR کینسل نہیں ہوتی، بائی کورٹ کینسل کرانا پڑے گا۔ تو جب بندہ گناہ کرتے ہیں، فرشتوں کا کام ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب فرشتوں نے اس کو کینسل نہیں کرنا ہماری معافی کے بعد، معافی جو ہماری ہونی ہے وہ اللہ کے دربار سے ہونی ہے۔ اللہ رب العزت ایسی معافی عطا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ذہن سے بھی اس بات کو نکال دیتے ہیں اور ان کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے گناہ کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی اور بات کیا ہے؟ تو لہٰذا اس پہ جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ فرصت کے دن ہوں اور رمضان کا وقت ہو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، میں نے کوئی 2005-06 سے سلسلہ اپنا دینی سفروں کا اور بیانات کا شروع کیا ہے پراپر طریقے پہ، ورنہ پہلے سے تھا۔ تو 2005-06 کے بعد آج 2020، 15 سے 16 سال کے بعد جا کر یہ پہلا رمضان المبارک ہے جو اس طرح فرصت کا گزر رہا ہے، جس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرصت کا معنی گھر میں، یہ شاید میری زندگی میں ان 15-20 سالوں میں یہ پہلا رمضان مبارک ہے، ورنہ اکثر اسفار، سفر، بیانات ادھر ادھر، لیکن رمضان میں گھر بیٹھ کے جو اللہ رب العزت سے، مسجد میں بیٹھ کے جو اللہ سے، اللہ کے لیے فرصت میں بیٹھ کے مانگنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو رب آپ کا ٹانگ نہیں توڑیں گے، آپ کے بازو نہیں ٹوٹیں گے۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ سجدے کی توفیق کھینچ لے گا۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ اپنے سامنے گڑ گڑانا کھینچ لے گا۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنا کھینچ لے گا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا آپ 5 منٹ نکالیں 24 گھنٹے میں،
اور روزانہ 5 منٹ صرف اللہ سے دعا کیا کریں. دوسرے دن مجھے کہتے ہیں کہ حضرت میں دعا تو کروں لیکن میرے پاس دعا کے لفظ نہیں ہے، میں کیا مانگوں؟ تو میں نے اس سے 4-5 چیزیں پوچھی. میں نے کہا آپ کو گزر بسر کیسے جا رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات، آپ کی صحت، والدین، بچے، ہر قسم میں وہ ٹینشن میں تھا. تو میں نے کہا یہ آپ مانگ نہیں سکتے؟ تو کہنے لگا میری زبان پہ آتے نہیں ہیں لفظ. میں نے کہا آپ سے کوئی وجہ ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے جو آپ کے پیچھے کار فرما ہے اور اس نے اس راستے کو بند کیا ہوا. جب بات کھلی تو اس کی ماں اس سے ناراض تھی. تو جس کی ماں اس سے ناراض ہو اور وہ بچہ خامخواہ سے اپنی ماں کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ رلاتا پھرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ڈالتا پھرے، تو اندازہ لگا لیں اس بندے کا حال کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی فرصتیں نہیں ملتی، پھر اللہ کے سامنے مانگنے کے، گڑ گڑانے کے انداز نہیں آتے. انداز آتے تب ہیں جب بندے پر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے جو بندہ صرف مصیبت میں اللہ سے مانگتا ہے، عام دنوں میں خوشی میں اللہ سے نہیں مانگتا. کہا دعا جب اس کی اوپر جا رہی ہوتی ہے تو فرشتوں کی سفارشات بھی ساتھ جا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ ہم اسے نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ ہے بندہ کون ہے. یہ ان روزانہ کے بندوں میں شامل نہیں ہے جو ہر وقت آپ سے مانگے. یہ غیر مانوس آواز ہے، ہمارا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہے. اور کہا جو بندہ اللہ سے خوشی میں بھی مانگتا ہے، غمی میں بھی مانگتا ہے، جب یہ کبھی تکلیف میں مانگے تو فرشتوں کی سفارشیں ساتھ چلتی ہیں. رب ہم اسے جانتے ہیں، یہ ہر وقت آپ سے گڑ گڑا کر مانگنے والا ہے. بہت مانوس آواز ہے، ہمارا اس سے بہت اچھا تعلق ہے. میرے دوستو اسی لیے اللہ سے مانگنا سیکھیں. جس کو رب کے در سے مانگنا آ گیا وہ در کی ذلت سے بچ جاتا ہے، اور جس کو رب کے در سے مانگنا نہیں آتا وہ در کی ذلتوں پہ ذلیل ہوتا پھرتا ہے. اللہ کا در وہ ہے جہاں عزتیں ہیں. ہم جھکتے ہیں ہمیں بلندیاں ملتی ہیں، ہم گرتے ہیں ہمیں اونچائیاں ملتی ہیں. سجدہ تو ایسی چیز ہے لیکن دنیا میں یہ چیز نہیں ہے. آپ کسی سے معافی اور گڑ گڑانے کی بات کر کے کسی چیز کا سوال کرو، انسان کا ذہن فوراً جائے گا اس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد ہے، اس کا کوئی اپنا ذاتی چکر چل رہا ہے. یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، رب العزت کو علم ہے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ کے سامنے اپنی مجبوری پیش کر کے بندہ بات کرے، اللہ مجبوریوں کو ختم کر دیتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں بہت شدید بیمار ہیں، وہ نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے پڑھیں، لیکن ایک کام کریں، روزانہ اللہ سے مانگیں اور خود اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھیں کہ اب میں کھڑے ہونے کے قابل ہوا ہوں. کتنے دنوں سے الحمدللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ عام دنوں میں وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ مانگنا ہے نا اللہ سے. تو اللہ سے گڑ گڑانے والا بندہ بنے، اللہ سے معافی والا. اور جہنم کی معافی اس مہینے میں قیدی آزاد ہونے ہیں آخری دنوں میں. میں تو اپنے اعمال پہ بات نہیں کرتا، آپ بڑے لوگ ہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، لیکن میں اپنے حساب سے کہتا ہوں اللہ ہمیں جہنم کی قیدیوں میں سے آزاد فرما دے. یہ ہر بندے کو اپنے اندر کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. یہ جملہ آپ کو کہتا ہوں، جب ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں نا، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، اس پر اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے میرے گناہوں پہ وہ پردہ رکھا ہے کہ اس پہ کھلے نہیں ہے، یہ میری تعریف کر رہا ہے. اللہ اگر یہ ستاری کی چادر کھینچ لے نا، پردے کی چادر، تو شاید کوئی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کرے، ایک دوسرے سے سلام کرنا بھی گوارا نہ کرے، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا بھی گوارا نہ کرے. آج جو کسی کی تعریف ہوتی ہے دراصل اللہ کی پردے والی چادر کی تعریف ہوتی ہے، صفت ستاری کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ بندہ گناہ کرے اور رب اس کا گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے تو اسے توبہ کی مہلت مل رہی ہے، اسے معافی کے لیے ڈھیل مل رہی ہے. اس کی گناہوں کو پھوڑا نہیں جا رہا، بتایا نہیں جا رہا، کھولا نہیں جا رہا، معاشرے میں ننگا نہیں کیا جا رہا، تو اس کو معافی کا ٹائم مل رہا ہے، توبہ کی توفیق مل رہی ہے. اسے چاہیے عقل مند بنے اور اللہ سے گڑ گڑانے والا بن کے توبہ کرا لے، توبہ قبول کرا لے. لیکن جب ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ کیا جائے تو شیطان بندے کو گناہوں پہ جری کر دیتا ہے، بحالت کہیں کو نہیں پتہ لگی، اور جب پھر اگلی پچھلی برابر ہو جاتی ہے تو بندہ پھر کہیں کا نہیں رہتا. اللہ رب العزت کی ڈھیل ضرور ہے. رسول اللہ کی دعائیں ہیں امت محمدیہ کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے شفیق، نرم، انتہائی مہربان ہیں. اللہ کے رسول کی دعائیں ہماری گناہوں پہ پکڑ نہیں ہوتی. ہم ایک معافی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، واسطہ پیغمبر دیتے ہیں اور بات فل ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو اللہ کی پکڑ سے بھی بندے کو ڈرنا چاہیے. اللہ کی پکڑ بھی بہت بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے.
ہمارا ایمان اور ہمارے عمل اور ہمارا کردار کیا ہے، ایمانی کیفیت کیا ہے؟ ذرا صحابہ کی ایمان کی کیفیت دیکھیں، چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تھی رب موت سے پہلے معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کتنی سختیاں جھیلنی پڑتی تھیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ جنگ تبوک میں باوجود کسی عذر کے نہ جا سکے، عذر بھی نہیں تھا، نہ جا سکے۔ جب وہاں سے واپس آئے اللہ کے رسول، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اس وقت اسباب بھی تھے، پیسے بھی تھے، شیطان کے کہنے پہ نہیں جا سکے، بس غلطی ہو گئی، جھوٹ نہیں بولتے، اور کوئی عذر نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ 50 دن تک اس سے اللہ کے رسول کو حکم ہوا صحابہ کرام کو کہہ دو ان سے بولنا نہیں ہے۔ جب 40 دن گزرے پھر بیویوں کو حکم کر دیا ان کی بیویوں کو آپ نے اپنے خاوند سے قربت نہیں کرنی، ان کے قریب نہیں بیٹھنا، اپنی گھروں کو چلی جاؤ۔ 50 دن کے بعد جا کر توبہ قبول ہوئی ہے۔ میں نے تفسیروں میں تلاش کی ہے کہ پہلے دن بھی تو قبول ہو سکتی تھی، سچے مسلمان تھے، اللہ سے رونے اور دھونے والے اور مانگنے والے تھے، یہ 50 دن کیوں لگے؟ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے نقطہ معارف القرآن میں لکھا ہے، سورۃ توبہ کی ان آیات کے تحت فرمایا اصل میں اللہ کے رسول جس سفر میں گزارے کے دن آ رہے تھے تبوک کے سفر میں، وہ 50 دن کا سفر تھا، تو ان کی توبہ بھی پھر 50 دن رونے اور دھونے سے قبول ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اولئک خیر البریہ، قرآن کہتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، یہ دنیا کی بہترین مخلوق ہے۔ بر کہتے ہیں نا خشکی کو، یہ وہ ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ تو ہمیں اس پر کچھ غور کر کے، کچھ سوچ کے، کچھ گڑ گڑا کے بھاگنا چاہیے، ان رمضان کی ساعتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، رمضان کی مقدسات کا فیض، اور اللہ پاک ہمیں اس کی رحمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔